الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو دو آیت اور روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی، گزشتہ جمعے کو انہی دونوں نصوص کی روشنی میں عام طور سے یہ بات کہی گئی تھی کہ موجودہ معاشرے میں گناہوں سے پرہیز تقریباً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خاص طور سے یہ بات کہی گئی تھی کہ بہت سارے گناہوں میں سے جن کی قباحت ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے موبائل کے ذریعے فوٹو اور تصویر بنانا، جسے سیلفی لینا اور سیلفی بنانا کہتے ہیں، اور اسی کے ذیل میں شادی بیاہ میں خاص طور سے اور دیگر تقریبات میں عام طور سے ویڈیو گرافی اور تصویر کشی کے سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کی گئی تھی۔ اس جمعے کو بھی اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے کچھ ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ تصویر کشی یا ویڈیو گرافی، اس سلسلے میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اسلامی نقطۂ نظر سے اور شرعی اعتبار سے تصویر کشی، ویڈیو گرافی خواہ کیمرے کے ذریعے ہو یا موبائل کے ذریعے ہو یا ہاتھوں کے ذریعے ہو، وہ سب کسی نہ کسی اعتبار سے تصویر بنانا اور فوٹو بنانا ہی ہے، اور تصویر کشی اور فوٹو بنانے کے سلسلے میں احادیث کے اندر تقریباً 40 ایسی روایتیں ملتی ہیں، ایک دو نہیں، 40 تقریباً ایسی روایتیں ملتی ہیں جن میں صراحتاً یا اشارتاً تصویر بنانے کی حرمت بیان کی گئی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اصول حدیث کے اعتبار سے تصویر کشی کی حرمت تقریباً تواتر کے ذریعے ثابت ہے، اور تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش یا کوئی شبہہ نہیں رہ جاتا ہے، اس پر عمل کرنا، اس کو جاننا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ
ہماری ترقی اسی وقت ہوگی جب ہم مغربی تہذیب کو اپنا لیں. یورپ اور امریکہ سے آئی ہوئی تہذیب اور ان کے طور طریقے، ان کا رہن سہن ہم سمجھتے ہیں ترقی کا وہ معیار ہے. اگر ہم انہیں اپنائیں گے تو ہم بھی ترقی یافتہ کہے جائیں گے. حالانکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز قرآن اور احادیث پر عمل آوری میں مضمر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے. وہی اسوہ حسنہ ہماری ترقی اور ہماری تعمیر کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں ترقی یافتہ بنا سکتا ہے. موبائل، سیلفی بنانا، ویڈیوگرافی وغیرہ کے سلسلے میں بھی یہی ہوا کہ غیروں کی دیکھا دیکھی اور مغربی تہذیب کی دیکھا دیکھی اور اس کی نقالی میں ہم نے بھی یہی سمجھا کہ جب تک ہمارے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوگا اور جب تک ہم اس فون کے ذریعے اپنی روزانہ سیلفی اور تصویریں نہیں بنائیں گے تب تک ہم ترقی یافتہ نہیں ہوں گے. ایسی ترقی کس کام کی جس ترقی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پامال ہوتے ہیں؟ ایسا طریقہ کس کام کا جس کی بنیاد پر کل آخرت میں ہمارے نام اعمال سیاہ ہوں گے، گناہ لکھے جائیں گے؟ ظاہر ہے یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ تصویر کشی بالخصوص آج کے دور میں موبائل کے ذریعے جو سیلفی ہم بناتے ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں جو ہم ویڈیوگرافی کرتے ہیں، اس کے ناجائز ہونے کی، اس کے حرام ہونے کی کئی وجہیں ہیں. ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی تھی کہ تصویر بنانے کا مطلب ہے انسانی اعضا بنانا. ہم جو تصویر لیتے ہیں ہم اپنے سراپا کو موبائل میں قید کرتے ہیں، لیکن تصویر بنانا، ہاتھ پاؤں، جسم، آنکھ، ناک، پاؤں، یہ سب بنانا اللہ کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے. اللہ مصور ہے، تصویر وہی بناتا ہے، شکل وہی بناتا ہے. اللہ کی اس صفت کی نقالی ہم نہیں کر سکتے. موبائل کے ذریعے، کیمرے کے ذریعے اور دیگر آلہ کے ذریعے جو تصویر بنائی جا رہی ہے اس میں کسی نہ کسی درجے میں، چاہے ہمارے خیال میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، کسی نہ کسی درجے میں تصویر کشی اور تصویر بنانے کا عمل پایا جاتا ہے. اور یہ بندوں کا کام نہیں ہے. ایک تو اس کے حرام ہونے کی یہ وجہ ہے. اس کے حرام ہونے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں تصویر اور مورتی بنانا شرک کا سبب بنا. یہ بہت اہم وجہ ہے. پچھلے زمانے میں جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا، کسی دیندار شخص کا انتقال ہوتا تو ظاہر غم ہوتا ہے. شیطان نے یہ پٹی پڑھائی ان کے بعد والوں کو کہ دیکھو جن صاحب کا انتقال ہوا ہے وہ بڑے عابد تھے، بہت تقوی شعار تھے، اللہ کی خوب عبادت کرتے تھے. اگر ان کی مورتی بنا لی جائے اور ان کی مورتی بنا کر ہم اپنے گھروں میں رکھ لیں تو ان کو دیکھ کر عبادت کا شوق پیدا ہوگا. لوگوں نے مورتی بنا لی اور جذبہ بظاہر اچھا تھا کہ بھئی ان کو دیکھیں گے تو ان کی عبادت بھی یاد آئے گی، ان کی نیکی بھی یاد آئے گی، اور ان کی عبادت اور ان کی نیکی جب یاد آئے گی تو ہم بھی عبادت کریں گے، شوق پیدا ہوگا. مورتی بنا لی گئی.
لیکن بعد میں رفتہ رفتہ صورتحال یہ ہوئی کہ لوگ اسی مورتی اور اسی تصویر کو پوجنے بھی لگے. شیطان نے پٹی پڑھائی کہ یہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہیں، کیوں نہ انہی کی عبادت کی جائے. چنانچہ مورتی کی پرستی شروع ہوئی اور جو آج تک جاری ہے، اور بہت ساری قومیں مورتی اور تصویروں کی پوجا اور ان کی عبادت کرتی ہیں. ہم جو تصویریں کھینچتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اس تصویر کو یا اپنے بزرگوں کی تصویر کو یا اپنے مرحوم باپ یا ماں کی تصویر کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو ہم اس کی عبادت کبھی نہیں کر سکتے. یقیناً یہ امید کی جا سکتی ہے، لیکن شیطان اور نفس وہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. کب انسان کس صورتحال سے دو چار ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اور جو عمل پچھلی امتوں میں شرک کا سبب بنا ہے، اس عمل کو اختیار کرنا کسی بھی اعتبار سے آج کے دور میں یا اگلے دور میں جائز نہیں ہوتا. تو سیلفی بنانا، تصویریں بنانا، ویڈیو بنانا، اس میں ایک طرح سے شرک کے سبب کو اختیار بھی کرنا ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. سیلفی بنانا، ویڈیو بنانا، اس کے ناجائز اور حرام ہونے کی ایک تیسری وجہ ہے ضیاع وقت. وقت ضائع کرنا. ظاہر ہے کہ ہم اپنی اس تصویر سے، ہم اپنے اس فوٹو کے ذریعے کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی. ظاہر ہے تصویر بنانا، سیلفی بنانا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے سلسلے میں، جس کو اپنانے کے سلسلے میں قرآن و حدیث نے اشارہ دیا ہو اور اس کے اپنانے پر کسی ثواب اور کسی فضیلت کا وعدہ کیا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس پہ تو کوئی ثواب نہیں ملتا. مومن کے لیے ایسا کام کرنا جس میں اس کو کوئی ثواب ہی نہ ملے، یہ اس کے اسلام کی شان کے خلاف ہے. کل قیامت کے دن انسان کو سب سے زیادہ افسوس اس وقت پر ہوگا جس وقت میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا ہو. افسوس کرے گا کہ ہمارا یہ وقت اللہ کے ذکر سے خالی کیسے چلا گیا. اسی لیے بزرگان دین اور دیگر متقی پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا ہر لمحہ ذکر الہی سے معمور رکھتے ہیں، چاہے زبان کے ذریعے یا اپنے دل کے ذریعے، یا ہر عمل، ہر موقع پر سنت کو اپنا کر کے وہ اپنا ہر وقت ذکر اللہ سے معمور رکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر ہم سیلفی یا ویڈیو بنا رہے ہیں، اگر دن کے 24 گھنٹے میں ہم نے 5 منٹ صرف کیا سیلفی بنانے پر، ویڈیو بنانے پر اور اس کو شیئر کرنے پر، تو اس 5 منٹ کا حساب کون دے گا؟ ظاہر ہے یہ 5 منٹ ضائع ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی 70 سال 80 سال کی ہے، 5 منٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کل قیامت کے دن ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، اور جو لمحہ ضائع ہوا ہوگا اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا ہوگا، اور اگر وہ لمحہ گناہ میں گزرا ہوگا تو پھر تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی. سیلفی بنانا، تصویر لینا، ویڈیو بنانا، اس کی ایک چوتھی وجہ ہے یہ لہو و لعب ہے. کھیل تماشا سے زائد اس کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی دین کا کام ہو، کوئی دینداری کا کام ہو، کوئی نیکی کا کام ہو، ظاہر ایسا نہیں ہے. یہ لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے. اور مومن کو لہو و لعب سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر. لہذا اس عمل سے بچنا اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ یہ لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے. یہ انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیز ہے. ظاہر ہے جس وقت ہم سیلفی بناتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اس وقت ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ تصویر کیسے اچھی سی اچھی بن سکے. اس موقع پر نہ خدا کی یاد ہوتی ہے، نہ پیغمبر کی یاد ہوتی ہے، نہ خدا اور پیغمبر کی تعلیمات پیش نظر ہوتی. ظاہر ہے یہ لہو و لعب ہے.
सेल्फी और तस्वीर बनाने की हुर्मत की एक बड़ी वजह यह भी है कि इससे बेहयाई फैलती है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान बेहया हो जाता है। शुरू में अपनी तस्वीर बनाता है, अपने दोस्तों की तस्वीरें उतारता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता औरतों, लड़कियों की तस्वीरें भी उतारने लगता है। और शुरुआत तो होती है महरम से, फिर सिलसिला गैर महरम तक भी पहुंचता है। चुनांचे गैर महरम अजनबी लड़की औरतों की तस्वीरें भी हमारे मोबाइल में मौजूद हैं। बाज़ तस्वीरें वो है जो हमने खुद उतारी है और खींची है, और बाज़ तस्वीरें वो है जो किसी के वास्ते से हमारे पास आई है। अब जाहिर है कि जब इंसान मुसलसल तस्वीरें देखेगा, मुसलसल तस्वीरें खींचेगा, सेल्फी बनाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज की कबाहत दिल से निकल जाती है। आज आप बताएं दिल पे हाथ रख के, कितने लोग हैं जो तस्वीर और सेल्फी बनाते वक्त ये ख्याल करते हैं कि ये गुनाह का काम, ख्याल भी नहीं आता। क्यों? मुसलसल वो गलत काम होते होते अच्छे और बुरे की सलाहियत खत्म हो गई, ख्याल भी नहीं आता है। बल्कि अगर कोई बताता है कि ये गलत है तो हमें ताज्जुब होता है और हम उसे डांट डपट के किनारे कर देते हैं। हदीस के अंदर लिखा है कि ईमान और हया ये जुड़वा है। ईमान और हया ये जुड़वा है। अगर ईमान गया तो हया भी गई, हया गई तो ईमान भी गया। अगर ईमान कमजोर तो हया कमजोर, अगर हया कमजोर तो ईमान कमजोर। अब जाहिर है कि जब तस्वीर के जरिए बेहयाई हमारे दिलो दिमाग में आ रही है तो सिर्फ बेहयाई नहीं आ रही है, बल्कि उसके साथ ईमान की दौलत भी जा रही है। और वो तो जा रही है, हमें एहसास नहीं हो रहा है। उसकी बड़ी दलील यह है कि गुनाह को जब गुनाह बताया जाता है तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। नेकी को जब नेकी बताया जाता है तो अपनाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एहसास खत्म हो गया गुनाहों की कसरत की वजह से और बेहयाई दिलो दिमाग में उतर जाने की वजह से। स्मार्टफोन के जरिए और उसमें आने वाली चीजें जो है उनके जरिए जो सबसे ज्यादा नुकसान उम्मत मुस्लिमा का हुआ वो ये कि उम्मत मुस्लिमा के नौजवान लड़के और लड़कियां बेहया हो गई, दिलो दिमाग से हया खत्म हो गई, और हया खत्म तो ईमान भी खत्म। तो तस्वीर और सेल्फी बनाने का एक बड़ा नुकसान और इसके हराम और नाजायज होने की एक बड़ी वजह यह है कि इससे बेहयाई दिलो दिमाग में उतरती है, हया खत्म हो जाती है। तस्वीर और सेल्फी बनाने की हुर्मत और उसके नाजायज होने की एक और वजह यह भी है कि इंसान अपनी ही तस्वीर से और अपने ही सरापा से तलज्जुज महसूस करता है। लज्जत, खुद पसंदी जिसे कहते हैं, अपने आप को देखकर खुश होना कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं चुनी हूं, मैं चुना हूं। बल्कि अब तो ये हद है कि हम उन तस्वीरों को इस ढंग से लेते हैं, सेल्फी इस तरीके से अपनाते हैं कि वो किसी खिलाड़ी या किसी हीरो या किसी ऐसे शख्स से मेल खा जाए जो इस दुनिया के अंदर ईमान से खाली है, हया से खाली है और जिसका काम ही दुनिया के अंदर बेहयाई फैलाना है। हम उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं और खुद पसंदी और अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से लज्जत हासिल करना यह हराम है। अगर हम अपने जिस्म के किसी हिस्से से लज्जत हासिल करें तो ऐसा नहीं है कि हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये जिस्म खुदा की अमानत है और इससे लज्जत हासिल करना, इससे मजा हासिल करना ये दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। तो खुद पसंदी का मर्ज आहिस्ता आहिस्ता सेल्फी और तस्वीर कशी के जरिए हमारे दिलो दिमाग में आती है। जाहिर है कि किसी चीज के हराम होने की अगर एक वजह ही हो तो हराम होने के लिए काफी है। यहां तो 6-7 वजहें ऐसी हैं जो सेल्फी, तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी को हराम करार देती है।
لیکن اس کے باوجود ہمارا نوجوان اور نوجوان کے جس کے پاس بھی موبائل ہے اس میں اب کسی کا استثنا نہیں رہا، سب تصویریں بنانے، سیلفی لینے اور اس کو شیئر کرنے کے مرض میں مبتلا ہے، اور کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ بعض دفعہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ تصویریں تو عالموں کی بھی ہیں، تصویریں تو مفتیوں کی بھی ہیں، ویڈیو یوٹیوب پر مفتیوں کی بھی ہیں، خطیبوں کی بھی ہیں، وہ سب بھی تقریریں کر رہے ہیں اور شاندار ویڈیو میں تقریر کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کل قیامت میں حساب و کتاب ہمیں اپنے عمل کا دینا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس کا حساب و کتاب ہم سے نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی غلط کام کوئی مفتی کر رہا، اگر حرام کام کوئی عالم دین کر رہا تو اس کی وجہ سے وہ غلط کام صحیح نہیں بن جاتا، وہ حرام کام حلال نہیں ہو جاتا۔ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو وہ اپنے عمل کا حساب دیں گے، وہ کیوں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی وجہ ہو جس کی بنیاد پر وہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر دیں گے، لیکن ہمارے پاس ویسی وجہ ہے یا نہیں؟ کیا ہم ہمارے اس عمل کا جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو کیا ہم ایسا جواب دے سکیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے اور اس عمل کے بدلے میں ہمیں نیکیاں ملے اور ان نیکیوں کے بدلے میں ہمیں جنت ملے؟ یہ سوچ لینا چاہیے۔ اور ویڈیوگرافی کا مسئلہ، کوئی تقریب ہماری، خواہ وہ تقریب نکاح کی ہو، عقیقے کی ہو یا کسی اور خوشی کے موقع کی ہو، اب تو حد ہے غمی کے موقع پہ بھی، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی مر گیا، اس کی بھی ویڈیوگرافی، اس کی بھی تصویر کشی ہم بنانے لگتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو اس مال کا بھی تو حساب ہوگا۔ ہم شادیاں کرتے ہیں بچوں کی، بچیوں کی، اور اس شادی کے ایک ایک لمحے کو ہم کیمرے میں اور ویڈیوگرافی کے ذریعے قید کرتے ہیں۔ کیا مقصد ہے بھائی؟ کیا کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گے؟ کیا اس خدا کو دکھائیں گے جو اندھیرے میں چلنے والی کالی چونٹی کی حرکت کو بھی جانتا ہے؟ اس کو دکھائیں گے؟ آخر یہ کس لیے؟ کیا دولہا اور دلہن حضرت فاطمہ اور حضرت علی نہیں تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی نہیں کی؟ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نہیں ہوئی؟ کیا پیغمبر نے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کی؟ کیا صحابہ کرام نے شادیاں نہیں کی؟ کیا انہوں نے اپنی اس تقریب کو کیمرے میں قید کیا، اس کی تصویریں بنائی؟ کیا ہم ان سے افضل ہیں؟ کیا ہم ان سے اعلیٰ ہیں؟ کیا وہ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے؟ اور اگر مال کا جائزہ لیا جائے، ایک تقریب کی ویڈیوگرافی میں اگر 10,000 روپے خرچ ہوتے ہیں اور ایک دن میں 10 شادیاں ہوتی ہوں تو 1,00,000 روپے، اور اس کو اگر مہینے میں کنورٹ کر دیا جائے، سال میں کنورٹ کر دیا جائے تو 360 لاکھ روپے تصویر کشی اور ویڈیوگرافی پر خرچ ہوئے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا کوئی ثواب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یومیہ 10 شادیوں پر اگر 10,000 روپے کے حساب سے 1,00,000 روپے خرچ ہوئے تو وہ 1,00,000 نہ قوم مسلم کے فائدے میں خرچ ہوئے نہ ملت کے مفاد میں خرچ ہوئے، وہ ضائع ہوئے اور گناہ الگ۔ اگر وہی پیسے کسی غریب بچی کی شادی میں خرچ ہو جائے، اگر وہی پیسے کسی ادارے کی ترقی میں خرچ ہو جائے، اگر انہی پیسوں سے ہم کسی غریب بچے کے حفظ کی تکمیل کرانے میں اور اس کی کفالت قبول کرنے میں خرچ کر دیں تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم لاکھوں روپے ویڈیوگرافی پہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن قوم پر اور قوم کے مفاد میں، ملت پر اور ملت کے مفاد میں، دینی تعلیم کی نشر و اشاعت میں 5 روپے دینا گوارا نہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا؟ کیا کبھی ہم نے اس سلسلے میں غور کرنا ضروری سمجھا؟ اور سنیے معافی کے ساتھ، اگر ہماری بچی پر کسی اجنبی مرد کی نگاہ پڑ جائے اور ہمیں علم ہو جائے تو ہم مار مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اسے ماریں گے، اسے پیٹیں گے،
ہمارے گھر کی کھڑکی سے اگر کوئی شخص ہماری بیوی کو، ہماری بچی کو چھپ کر دیکھ رہا ہو اور ہمیں علم ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ماریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر غیرت ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری مستورات کو، ہماری بچیوں کو غیر دیکھے. لیکن جب ویڈیوگرافی کا مسئلہ آتا ہے تو خواتین کی تصویر کشی کے لیے ہم مردوں کو کرائے پر لاتے ہیں. اس وقت ہماری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا ہم اگر اجازت دے دیں کسی اجنبی کو کہ میری لڑکی کو دیکھو، میری بیوی کو دیکھو، تو جائز ہو جائے؟ مرد جب تصویریں بناتا ہے، ویڈیوگرافر جب مستورات اور بچیوں کی تصویر بناتا ہے، تو کیا وہ ان کے چہروں کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ اس کے ان اعضاء کو نہیں دیکھتا جس کا دیکھنا حرام ہے؟ اس وقت ہماری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا کبھی اس سلسلے میں ہم نے غور کیا؟ کبھی نہیں کیا. لیکن غور کرنا ضروری ہے، ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اور اب تو حد یہ ہے کہ نکاح کی تقریب اگر مسجد میں ہو رہی ہے تو مسجد جیسے مقدس مقام کی پامالی بھی ہم گوارا کر لیتے ہیں، اور وہاں بھی چاروں طرف سے کیمرے، کچھ نہیں تو موبائل کے ذریعے تو ان تصویروں کو اتارنا ہم ضروری سمجھتے ہیں. اور حد تو یہ ہو گئی کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے ہم حرم جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں. وہاں ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے، لیکن ہم حجر اسود کے بوسے کو تصویر میں اتار رہے ہیں. خانہ کعبہ ہمارے پیچھے ہے، ہم سیلفی لے رہے ہیں. مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں تشریف فرما ہے اور زندہ ہے، اور ہم وہاں تصویریں بنا رہے ہیں. کیا کبھی ہم نے اس سلسلے میں سوچا؟ کبھی نہیں سوچا. لیکن آج سوچیں اور فیصلہ کریں کہ کیا ہمارا سیلفی لینا اور ویڈیوگرافی کرنا اور اس ویڈیو بنانے اور سیلفی بنانے میں پیسوں کا خرچ کرنا، کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا اس گناہ کا حساب دینا ہمارے لیے ممکن ہوگا؟ ویسے ہی گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. کم از کم ان گناہوں سے تو پرہیز کریں جو ہمارے اختیار میں ہیں. ان گناہوں سے بچیں گے کیسے؟ سیلفی کے ذریعے، ویڈیوگرافی کے ذریعے. ان گناہوں سے اگر بچنا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے علم حاصل کرنا. قرآن اور حدیث میں کیا چیزیں کہی گئی ہیں ان کو جاننا. آج ہم سیلفی اور تصویریں جو بناتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم احادیث میں تصویر کشی کی حرمت کے سلسلے میں جو باتیں لکھی ہوئی ہم نہیں جانتے، ان کو جانیں. قلت علم گناہوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اور یہاں قلت کیا ہے ہی نہیں. علم قلت کے معنی تو کم ہونا، اور یہاں تو ہے ہی نہیں. اس لیے علم حاصل کریں، دینی علم حاصل کریں. اور دوسری بڑی وجہ ہے ضعف ہمت. ہم خود نہیں چاہتے ہیں کہ گناہ سے بچیں. کسی بھی چیز کو اختیار کرنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے ہمت کی ضرورت پڑتی. میں موٹی سی مثال دوں. اگر ہم سے کوئی کہے کہ رات بھر مسجد کے سامنے کھڑے رہ کے واچ مینی کرو، ہم نہیں تیار ہو. لیکن اگر ہمارے بچے کی شادی ہے تو بنا کسی کے کہے ہوئے مغرب بعد سے صبح فجر تک ہم شادی خانے میں موجود رہتے ہیں، اور کبھی نہیں کہتے نیند آ رہی ہے. رات بھر جگے رہتے ہیں. کیوں؟ وہاں ہمت کرتے ہیں، یہاں ہمت نہیں کرتے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمت کرنا غلط ہے اور یہ ہمت نہ کرنا غلط ہے. اگر گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں ہم ہمت کر لیں کہ یہ کر کے رہنا ہے، تو سب جانتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمت مردہ مدد خدا. جب ہم ہمت کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن ہم ہمت ہی نہ کریں تو کیسے ہوگا؟ تو ایک تو علم حاصل کریں، دوسرے ہمت کریں کہ ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے. اور ان سب کے لیے ضروری ہے پہلی چیز نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. آج سب سے بڑا مرض امت مسلمہ کا یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں سے دور ہو رہے ہیں. آپ کتنے عالموں سے دوستی رکھتے ہیں، کتنے بزرگوں سے آپ کے تعلقات ہیں، اور کتنے اچھے لوگوں سے آپ کی دوستی ہے، آپ غور کر لیں. ہم کسی عالم سے ملتے نہیں، کسی مفتی سے نہیں ملتے، کسی بزرگ سے ملاقات نہیں کرتے ہیں.
اب ظاہر ہے کہ جب نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، نیک لوگوں سے ملاقات نہیں کریں گے، تو علم آئے گا کیسے؟ دین آئے گا کیسے؟ کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور سوچتے کہ 10 سال کے بعد ہمارا بچہ BA اور MBA پاس کر لے گا؟ اسے تو باہر بھیجتے ہیں، اور جو لوگ اس کے جانکار ہیں اس کی صحبت میں بیٹھاتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں عالم سے دوستی کے لیے کون سی فیس ہے؟ مفتی سے ملاقات کے لیے کون سے پیسے خرچ کرنے ہیں؟ بزرگوں سے ملنے کے لیے کون سی جائیداد اور پراپرٹی ان کے نام کرنی ہے؟ لیکن نہیں کرتے۔ علم آئے گا کیسے؟ تو ایک تو نیک لوگوں سے دوستی کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھے اور بیٹھے۔ دوسری چیز، یہ جو ہفتہ واری واعظ و نصیحت کا سلسلہ ہے، یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ ہم آتے ہیں خطبہ شروع ہونے کے وقت، ہم آتے ہیں 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، جب خطیب بیٹھتا ہے دین کی باتیں بتانے کے لیے تو اس کے سامنے 2-4 لوگ ہوتے ہیں۔ نقصان کس کا ہے؟ بھائی ہم کتاب پڑھتے نہیں ہیں، مدرسے میں جاتے نہیں ہیں، اور ہفتہ واری جو واعظ و نصیحت ہے اس میں بھی نہیں بیٹھتے۔ کم از کم وہی اگر ہم کر لیں کہ از اول تا آخر 30 منٹ ہفتے میں دین کی باتیں سن لیں، تو ایک مہینے میں 4 مرتبہ 4 واعظ 4 طرح کا سنیں گے اور اس کو یاد کر لیں گے تو 4 علم حاصل ہو گئے۔ لیکن یہ سلسلہ بھی ہمارے لیے مفید نہیں بن رہا ہے، کیونکہ ہم آتے ہی نہیں، اور اگر آ گئے تو ہم آئے ہیں نماز کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے نہیں، تو نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ اسے بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، اور وقت پہ حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ آپ سنیں دین کی باتوں کو اور جا کر مستورات اور بچیوں کو بتائیں۔ اور تیسری چیز اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آج بتائیں، ہمارے گھروں میں میگزین مل جائے گی، اخبارات مل جائیں گے، ناول مل جائے گی اور دیگر کتابیں ملیں گی، لیکن دین کی کوئی کتاب ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ اچھا سے اچھا گھر بناتے ہیں، لیکن اس گھر کے کسی ایک کمرے کو دینی کتابوں کی لائبریری کے لیے بھی بناتے ہیں۔ غسل خانہ بڑا سا بنا دیا، بیڈ روم بہت بڑا بنا دیا، لیکن ایک چھوٹا سا خانہ اور ایک چھوٹی سی الماری اور ریکس دینی کتابوں کے لیے نہیں ہے۔ تو دینی کتابیں بھی پڑھیں، یہ دین حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ جب دین کی کتابیں پڑھیں گے، بزرگوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھیں گے اور واعظ و نصیحت کو دل و جان سے عمل کے جذبے سے سنیں گے تو ہمت بھی پیدا ہوگی، علم بھی بڑھے گا، اور ان دونوں کی بنیاد پر انسان نیک عمل کی جانب راغب بھی ہوگا اور برائیوں سے بچے گا بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان گزارشات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیلفی، تصویر کشی